الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رواه البخاری. معزز سامعین کرام، ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اس کائنات کا تن تنہا مالک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو قادر مطلق ہے. سامعین کرام، وہ اللہ اگر چاہے تو پلک جھپکتے ہی ایک غلام کو بادشاہی کے مقام اور منزل پر بیٹھا دے. اگر اللہ رب العالمین چاہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو ایک بادشاہ کو اس کی بادشاہی سے اٹھا کر کے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے شہنشاہ ایران کے ساتھ کیا. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. کوئی بھی چیز اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے. ہر چیز پر اللہ رب العالمین کی حکمرانی ہے. وہ جسے چاہے جوانی دے، جسے چاہے جوانی دے کر کے بڑھاپے کی زندگی تک لے جا کر کے اسے ایڑیاں رگوائے اور دوسروں کے لیے وہ شخص عبرت بن جائے. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے. درود و سلام نازل ہو ان تمام نبیوں پر اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین،
آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا وہ ہے میزان عمل میں سب سے وزنی اعمال۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو قیامت کے دن جو میزان قائم کرے گا، جو ترازو لے کر کے آئے گا، اس ترازو کے اندر سب سے وزنی اعمال کیا ہیں، اسی موضوع کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں حق بات بولنے کی، قرآن اور حدیث کے مطابق کہنے کی، اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین اللہم تقبل یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں انسان آیا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ بارہا آپ سنتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کو، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی عمل کرے گا، کل قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کو پیش کر دیا جائے گا، چاہے وہ برا عمل کرے یا اچھا عمل کرے، تمام چیزوں کو قیامت کے دن انسان کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ پیش کر دے گا۔ پھر اس اعمال کو جو انسان اس دنیا میں عمل کر کے رخصت ہوگا، اس اعمال کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک ترازو میں تولے گا۔ پھر اس اعمال کے مطابق انسان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر اچھا عمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اگر برا عمل کر کے اس دنیا سے گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہاں صرف دو ہی چیزوں کا فیصلہ کیا جائے گا، یا تو جنت اور یا تو جہنم۔ حضرات گرامی، اس لیے ہم تمام لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اعمال صالحہ کو انجام دیں، برائیوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھیں۔ ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک تعالیٰ میزان قائم کرے تو جو نیکیوں کا جو پلڑا رہے وہ بھاری ہو جائے اور ہم اور آپ جنت کے مستحق بن جائیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی موضوع پر کچھ باتیں رکھوں گا۔ کچھ ایسے چند کلمات آئیں گے، کچھ اعمال آئیں گے جو میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ روز قیامت اللہ تبارک تعالیٰ ترازو قائم کرے گا، ایک ترازو لے کر کے آئے گا، اور اس کی دلیل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت نمبر 47 کے اندر ارشاد فرمایا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، کل قیامت کے دن ہم ایک ترازو کو لے کر کے آئیں گے، ایک انصاف کا ترازو ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اے میرے بندے، کل قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی انسان پر کل قیامت کے دن ظلم اللہ تبارک تعالیٰ نہیں کرے گا۔ جتنا انسان اس دنیا میں عمل کر کے جائے گا، اس ترازو میں اسی چیز کو رکھ کر کے تول دیا جائے گا، اور اس عمل کے مطابق انسان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ اے میرے بندے، قیامت کے دن کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اے میرے بندے، جو دنیا میں تو عمل کر کے آئے گا، جو دنیا میں تو عمل کرے رہے گا، دنیا کے جس کونے میں بھی تو ذرہ برابر بھی نیکی کیے رہے گا، دنیا کے جس بھی کونے میں تو ذرہ برابر بھلائی کر کے آئے گا، ذرہ برابر برائی کر کے آئے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اللہ نے کہا ہم اس کو ضرور لے کر کے آئیں گے۔
دنیا کے جس کونے میں بھی تم برائی کیے رہو گے اس برائی کو ہم ضرور لے کر کے آئیں گے. اتینا بہا وکفی بنا حاسبین. اور اللہ نے کہا اے میرے بندے آج ہم تیرا حساب لینے کے لیے کافی ہیں. تو میرے بھائی اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ترازو کو لے کر کے آئے گا. اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والوزن یومئذ الحق کہ ترازو کا قائم ہونا ایک اٹل حقیقت ہے. اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے, ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. تو جس شخص کے نام اعمال کا جو پلڑا ہوگا, جو نیکیوں کا جو پلڑا ہوگا, اگر وہ بھاری ہو گیا فاولئک هم المفلحون, تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی پا گئے, جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. سمجھ جائیے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا. اور فرمایا ومن خفت موازینہ, اور جس شخص کا نام اعمال کا جو پلڑا ہوگا اگر وہ خفیف ہو گیا, وہ ہلکا ہو گیا, فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. جس شخص کے نام اعمال کا پلڑا خفیف ہو گیا, ہلکا ہو گیا, تو اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال رکھا تھا اور ہماری آیتوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا. یعنی جب ان کے سامنے آیتیں کھول کھول کر کے جب ان کے سامنے ہر ایک چیز کو بیان کیا جاتا تھا تو اس پر عمل نہیں کرتے تھے, اپنے منہ کو پھیر لیتے تھے, روگردانی کرتے تھے اور تکبر کے نشے میں اکڑ کر کے بھاگتے تھے. ایسے بھاگتے تھے جیسے لگتا تھا کہ ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں, انہوں نے سننے کی جو صلاحیت ہے وہ گم ہو چکی ہے, وہ ختم ہو چکی ہے. حضرات گرامی, اللہ تبارک تعالیٰ ایک دوسرے جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ قاریہ کے اندر, آپ اس کو بارہا پڑھتے ہیں, نماز کے اندر سنتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, کہ جس شخص کے نام اعمال کا پلڑا بھاری ہوا, نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہو گیا, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو خوشحالی کی زندگی میں ہوگا, وہ اپنی منمانی زندگی میں ہوگا, وہ عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اور جس کے نام اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ ہاویہ میں ہوگا. اللہ رب العالمین کہتا وما ادراک ما ہی, اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ یہ ہاویہ کیا ہے, نار حامیہ. اس کے بعد ہاویہ کے تشریح اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کر دیا کہ نار حامیہ, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو جس کے نام اعمال کا پلڑا, نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہو, اگر نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہوا تو وہ خوشیوں کی زندگی میں رہے گا, عیش و آرام کی زندگی میں رہے گا. اور اگر جس شخص کے نام اعمال کا پلڑا اگر خفیف رہا, ہلکا رہا, تو بھڑکتی ہوئی جہنم کا سامنا کرے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے. حضرات گرامی, تو قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کو بتا دیا کہ میرے بندے تو جو بھی برائی کیے رہے گا, جو بھی اچھائی کیے رہے گا, ہم اس کو ضرور تیرے سامنے کل پیش کر دیں گے. اس کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کو پھر تول کر کے اس کا فیصلہ, اس کے مطابق ہم تیرا فیصلہ کر دیں گے. سوال یہ ہے حضرات گرامی, جو ترازو جو قائم کیا جائے گا قیامت کے دن, اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کیا چیز تولے گا, کون سی چیز اس میں تولے گا؟ مختلف طریقے کی احادیث اور اسی طریقے سے قرآنی آیات موجود ہیں. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو تولے گا, انسان کو اللہ رب العالمین تولے گا, یعنی جو عمل کر رہے ہیں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین اس میزان میں بیٹھا کر کے تولے گا. اللہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو کان لیات الرجل, انہو لیات الرجل العظیم السمین یوم القیامہ, کل قیامت کے دن ایک موٹے اور تازے آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ لائے گا,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک تازہ ایک موٹے شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ لے کر کے آئے گا. فلا يصل عند اللہ بعوضہ, اللہ رب العالمین کے نزدیک اس شخص کا وزن اس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. ایک موٹا تازہ آدمی اللہ تبارک تعالیٰ میزان کے سامنے حاضر کرے گا اور اس شخص کا جو وزن ہوگا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں سورہ کہف کی آیت نمبر 105 پڑھ کر کے بتایا کہ تم اس آیت کو پڑھ لو. فرمایا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہم نافرمانوں کا وزن ہی نہیں کریں گے. جو نافرمان ہوں گے, جن کے نام اعمال میں نیکی نام کا کوئی چیز ہی نہیں ہوگا, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا وزن ہی نہیں کریں گے, ان کو سیدھا جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو تولے گا. آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں, یہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے لیے ایک پیلو کے درخت پر چڑھے. انہ کان یجتنی سواکا من العراق وکان دقیق الساقین فجعلت الریح تکفو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مسواک توڑنے کے لیے ایک پیلو کے درخت پر چڑھتے ہیں. ان کی ٹانگیں اتنی پتلی تھی کہ ہواؤں کی طوفان کی وجہ سے ہوائیں اتنی تیز تھی کہ ان کے پتلی پتلی ٹانگیں ہل رہی تھیں. وہاں صحابہ کرام موجود تھے, تمام لوگ ہنسنے لگے. اللہ کے نبی نے پوچھا, اے لوگو مما تضحکون, تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا, اللہ کے رسول, یہ عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں. آپ نے فرمایا, اے میرے صحابہ, والذ نفس محمد بیدی, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ پتلی پتلی ٹانگیں لہما اثقل فی میزان اليوم القیامہ من احد, کل قیامت کے دن یہ عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں احد پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ وزنی ہوگا. احد پہاڑ کے برابر, احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا. آج تم اس پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہو, کل قیامت کے دن یہ پتلی پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی. میرے بھائیوں, تو اس سے ان دونوں حدیثوں سے پتہ یہ چلا, معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو توڑے گا. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کے رجسٹر کو تولا جائے گا, جو صحیفے ہیں, جو نام اعمال کے جس میں نام اعمال لکھے جا رہے ہیں, اس کو تولا جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کہ اے میرے بندے, تیرے دونوں جانب ہم نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے, تیرے دونوں کندھوں پر میں نے 2 فرشتوں کو لگا دیا ہے. تیری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے فوراً اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو بھی تیری زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں, جو بھی تو بولتا ہے, فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں, فوراً اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے جو بھی ہم بولیں, جو بھی اپنی زبان سے جو بھی بات کریں, اس کو ایک بار سوچ لیں, اس کے بارے میں ایک بار غور و فکر کر لیں کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زبان سے وہ الفاظ نکل جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اس لیے بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے کندھوں پر 2 فرشتوں کو بیٹھا دیا ہے, جو بھی چیز ہم بولتے ہیں فوراً اس کو نوٹ کر لیا جاتا ہے, اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ انفطار کے اندر, وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, کہ ہم نے تمہارے اوپر فرشتوں کو لکھنے کے لیے مقرر کر دیا ہے. وَيَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, جو کچھ تم کر رہے ہو, اللہ تبارک جو کچھ تم کر رہے ہو فرشتے اس کو جانتے ہیں. جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے ہمارے اور آپ کے ذریعے سے, فرشتے اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو نوٹ کر رہے ہیں. اور ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ہی اہم جملہ انسان کو بتا کر کے یہ سمجھایا اور کہا
सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ने फरमाया वकुल्ला इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनक़ी व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, कि हमने हर इंसान के गले में उसके नाम आमाल को डाल दिया है। वकुल्ला इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनक़ी व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति, और कल क़यामत के दिन हम उसके उस नाम आमाल को निकालेंगे एक किताब की शक्ल में, एक किताब की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन निकालेगा और कहेगा इक़रा इक़रा, ऐ मेरे बंदे तू इस किताब को पढ़ ले और तू अपना फैसला आज खुद कर ले कि तेरा अंजाम क्या होने वाला है। अल्लाह तबारक ताला हर इंसान के गले में एक नामे अमाल डाल दिया है और उसी में उस नामे अमाल को जो भी हम कर रहे हैं उसको नोट किया जा रहा है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला उस नामे अमाल को हमारे और आपके सामने रखेगा और कहेगा कि मेरे बंदे तू इसको पढ़ और गौर कर, तू जो कुछ भी दुनिया में करके आया है वो तेरे सारी चीजें तेरी नजरों के सामने हैं, तू अपना फैसला खुद कर ले। आज तू अपना फैसला लेने के लिए, अपने बारे में फैसला करने के लिए तू आज खुद काफी है। देख तू क्या करके आया है, तू अपने अमाल के मुताबिक अपना फैसला आज खुद कर ले कि मेरा ठिकाना क्या होने वाला है। तो इससे पता यह चला कि अल्लाह तबारक ताला नेकियों को तौलेगा। अभी आपके सामने और वजाहत करता हूं इसकी। सामने कराम, एक ये कि इंसान जो अच्छा काम कर रहा है, जो भी हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात कर रहे हैं, उसके बदले में जो नेकियां हमें मिल रही हैं उसको अल्लाह तबारक ताला तौलेगा। तो इसके बारे में तीन अक़वाल, एक तो इंसान को तौला जाएगा, इंसान के रजिस्टर को तौला जाएगा, और इसी तरीके से इंसान जो अच्छा अमाल करता है उसके बदले में जो नेकियां मिलती हैं उसको तौला जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि उसको कैसे तौला जाएगा, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे भाइयों, आज के इस टेक्नोलॉजी दौर में, आज के इस मॉडर्न दौर में इस चीज को समझने के लिए कोई दुश्वारी नहीं है। पहले चीज मैं आपके सामने कुरान की आयतों को पेश करता हूं, उसके बाद मैं उस चीज को आपके सामने रखता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और इसी तरीके से दूसरी जगह फरमाया वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। वइज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी चीज के बारे में फैसला करना चाहता तो कहता है हो जा, बस वो हो जाती है। तो इससे पता चला कि अल्लाह तबारक ताला नेकियों को तौलेगा। आप सोचते हैं कि वो दिखाई नहीं देता, फिर उसको कैसे तौलेगा। आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे बुखार चेक कराने के लिए, आपके जिस्म में कभी बुखार दिखा है, कभी आपने देखा है कि ये बुखार है। डॉक्टर आपके मुंह के अंदर आला रखता है, कुछ देर के बाद उसको बाहर निकालता है और बता देता है कि आपके जिस्म में इतना डिग्री बुखार है। इसी तरीके से हवाएं चलती हैं, इंसान इतना तरक्की कर चुका है कि उन हवाओं को नाप लेता है, जलजले आते हैं जलजलों को नाप लिया जाता है। इसी तरीके से हमारे नौजवान और जो क्रिकेट देखते हैं, मैच देखते हैं, उसमें जो गेंद निकलती है जिस स्पीड से, उसको मेजर कर लिया जाता है, उसको नाप लिया जाता है कि क्या है गेंद कितनी स्पीड से निकली है। मेरे भाइयों, एक हकीर इंसान जब इन सारी चीजों को नाप सकता है तो वो अल्लाह जो तमाम चीजों पर कादिर है, जिसने इंसान को यह सलाहियत दी, तो फिर क्या वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नहीं नाप सकता? अल्लाह रब्बुल आलमीन नाप सकता है। या मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा के मुताल्लिक ये लिखा कि उन नेकियों को ये मुमकिन है कि अल्लाह तबारक ताला उन नेकियों को क्या है जिस्मानी शक्ल दे, जिस्मानी शक्ल दे करके उनको तौल दिया जाए। तो इससे पता यह चला इन तमाम चीजों से कि इंसान को तौला जाएगा, इसी तरीके से इंसान का जो रजिस्टर है उसको तौला जाएगा और इंसान की नेकियों को तौला जाएगा। अल्लाह तबारक ताला जिससे उसके लिए आसानी होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब तमाम चीजों को वो कर गुजरेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। मेरे भाइयों, अब आइए मैं आपके सामने वो सारी चीजें रखूंगा जो मेरा असल मौजू है। ये तो सारी चीजें तमहीदी बातें हैं। मीज़ान के अंदर सबसे वजनी आमाल क्या है? सबसे वजनी आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौल का जिक्र किया है, कौल को नकल किया। सबसे पहली चीज है कि तौहीद और रिसालत का गवाही देना।
توحید اور رسالت کا گواہی دینا کا مطلب یہ کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو چیز چاہیں، جو ہمارے دل میں آئے وہ کریں اور جو دل میں آئے وہ چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ کو ایک جانا ہے تو پھر آپ کو اللہ کی عبادت بھی کرنی پڑے گی. ایک اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. مزاروں پہ جا کر کے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا ہے. جب رسول اللہ کو آپ نے ایکسپٹ کیا، رسول کو آپ نے، رسول کی رسالت کو آپ نے مانا، تو پھر جو رسول جس چیز کے حکم دیں گے اسی چیز کو کرنا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو نصیحت کیا تھا، اسی قول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور فرمایا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا وَأَمُرْكُمَا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ کہ اے میرے بچوں میں تمہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کو اگر میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لو وسعت فی کفۃ المیزان، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دنیا کی جو ساری چیزیں ہیں آسمان سے لے کر کے زمین تک اور زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی ساری چیزیں ہیں اگر اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، فرمایا لکانت ارجہ، تو یہ لا الہ الا اللہ کو جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا. پہلی چیز توحید اور رسالت کا گواہی دینا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا. میرے بھائیوں دوسری چیز ہے حسن اخلاق. حسن اخلاق، آدمی اچھا اخلاق، اپنے اخلاق کو اچھا سدھارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت بخلق حسن، کہ قیامت کے دن مومن کی میزان میں جو سب سے زیادہ وزندار جو عمل ہوگا وہ انسان کا اخلاق ہوگا. انسان کا اخلاق ہوگا. اپنے اخلاق کے ذریعے سے آدمی جنت میں جا سکتا ہے، جہنم سے بچ سکتا ہے. اور فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، جس کے کردار اچھے نہ ہوں، جس کے اخلاق سے لوگ پریشان ہوں، جس کی زبان سے لوگ پریشان ہوں. تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نفرت کرتا ہے. تو دوسری چیز جو انسان کے میزان میں جو سب سے زیادہ وزندار ہوگا وہ انسان کا اخلاق ہوگا. تیسری چیز صدقہ اور خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اپنے مالوں کو دینا اور یہ امید لگانا کہ کل قیامت کے دن اس کا اجر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ضرور دے گا. حضرات گرامی، آج اچھا موقع ہے خرچ کرنے کا. مسجد آپ کی بن رہی ہے، ہم ہی اور آپ اس میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اس سے اچھا موقع میں نہیں سمجھتا کہ اور کوئی آنے والا ہے، کیونکہ یہ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، اگر آپ کا 1 روپیہ اگر اس میں لگ گیا، جب تک یہ قائم رہے گی، جب تک اس میں نمازی آتے رہیں گے، اس وقت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو میرے بھائیو تیسری چیز یہ ہے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جب اللہ کے راستے میں پاکیزہ مال کو جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مال کو اپنے دائنے ہاتھ میں لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مال بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ایک پہاڑ کی وہ شکل اختیار کر لیتا ہے. جس طریقے سے فرمایا کہ تم کسی گھوڑے کے بچے کو اور اسی طریقے سے کسی اونٹ کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اسی طریقے سے تمہارے اس ایک نیکی کی پرورش کرتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو قیامت کے دن جو سب سے وزنی اعمال ہوگا میزان کے اندر، میزان عمل میں جو سب سے وزنی اعمال ہوگا وہ یہ کہ آدمی اس کا صدقہ اور خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنا. اسی طریقے سے جنازے کے اندر شرکت کرنا، جنازے میں شامل ہونا، ایک مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا اور تدفین کے وقت تک وہاں موجود رہنا. اگر آدمی ایسا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی مسلمان کسی مسلم کے جنازے میں شامل ہو اور وہ دفن کرنے تک وہاں اگر موجود رہے تو وہ 2 پہاڑ کے برابر ثواب کو لے کر کے لوٹتا ہے. 2 پہاڑ کے برابر ثواب کو حاصل کر کے وہاں سے لوٹتا ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا وہ شخص جو صرف نماز جنازہ ہی پڑھ لے، نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو صرف 1 پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے. تو جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو میزان قائم کرے گا، اس میزان میں جو سب سے زیادہ وزنی اعمال ہوگا وہ ایک عمل یہ
کہ کسی مسلم کے جنازے میں شرکت کرنا اور تدفین کے وقت جب تک کہ اس کو دفن نہ کیا جائے وہاں اس وقت تک موجود رہنا، تو یہ چوتھا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں اب آپ کے سامنے بتاؤں کہ وزنی کلمات کیا ہیں۔ یہ تو میں اختصار کے ساتھ، ابھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو میزان کے اندر سب سے زیادہ وزندار ہیں۔ آئیے کچھ کلمات ہیں جو ہم زبان کے ذریعے سے ادا کریں۔ بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، بہت ہی زیادہ وہ پیارے ہیں، دیکھنے میں تو بہت ہی ہلکے ہیں، لیکن جس دن ان کو میزان کے اندر رکھا جائے گا وہ میزان کو بھاری بھرکم کر دیں گے۔ اور کوئی بہت ہی بڑا جملہ نہیں ہے یہ، فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس اتنا ہی جملہ ہے۔ اگر انسان اس کو اپنے ڈیلی روٹین کے اندر اگر اس کو داخل کر دے اور ہمیشہ اس کی پابندی کرتا رہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس ورڈ کے ذریعے سے، اس کلمے کے ذریعے سے کیا ہے انسان کے میزان کو بھر دے گا۔ یہ بہت ہی اختصار، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے سبحان اللہ کہنا اور اسی طریقے سے الحمدللہ کہنا، یہ بھی کیا ہے، ایسے کلمات ہیں جو انسان کے میزان کو بھر دیں گے کل قیامت کے دن۔ سبحان اللہ کہنا اور اسی طریقے سے الحمدللہ کہنا۔ ایک عمل اور بتا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کرنے لگ جائے تو وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کام تو بہت آسان ہے وہ، لیکن عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ پہلی جو عادت ہے وہ یہ کہ آدمی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہے اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ بس بہت ہی آسان چیز ہے، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے ہر نماز کے بعد۔ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، کہاں کہیں گے؟ اور بعض لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے بھی ہیں، ابھی اس چیز کا تذکرہ اس حدیث کے اندر حل ہے، اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ آئیے دوسری جو عادت ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسری عادت یہ کہ آدمی جب لیٹنے کے لیے اپنے بستر پر جائے تو لیٹتے وقت جب لیٹ جائے تو یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ زیادہ نہیں، صرف آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے، اس کو گننا ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے۔ یہ دو عادتیں، ان دو عادتوں کو اگر انسان اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انگلیوں پر گنتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہاں پر جو اور حضرات جو موجود تھے، جو اور لوگ موجود تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، جب یہ کام اتنا آسان ہے تو پھر اس پر عمل کرنے والے تھوڑے کیوں رہیں گے؟ اعمال تو بہت مختصر ہے، بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن کیا اس پر عمل کرنے والے تھوڑے کیوں رہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے کہ آدمی جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے، شیطان اس کے قریب آتا ہے اور اس کو یاد دلاتا ہے کہ چل تو فلاں کام چھوڑ کر کے آیا ہے، تیرے کو اس کو کرنا ہے، تیرا یہ کام ابھی باقی ہے، تجھے یہ کرنا ہے، تجھے وہ کام کرنا ہے۔ یعنی ساری کی ساری چیزیں انسان کو یاد دلاتا ہے اور شیطان کی بات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ فوراً اٹھ کر کے چلا جاتا ہے۔ مکمل طریقے سے انسان دعا بھی نہیں پڑھتا، مکمل طریقے سے دعا بھی نہیں پڑھتا، اس دعا کو تو چھوڑیے، نماز کے بعد جو دعا ہے اس کو نہیں پڑھتا، اس کی بھی پابندی نہیں کرتا، فوراً اٹھ کر کے چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا عمل بتایا کہ جب انسان جب بستر پر جب لیٹنے کے لیے جاتا ہے، جب انسان اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے جاتا ہے، وہاں بھی شیطان جاتا ہے، شیطان جاتا ہے، اور جب انسان پڑھنے کی کوشش کرتا ہے
शैतान उस पर ऐसा गालिब आ जाता है, उसको नींद का गलबा उस पर सवार हो जाता है और वो सो जाता है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से आदमी दोनों आदतों से महरूम रह जाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अमाल तो बहुत मुख्तसर हैं, लेकिन क्या है, उस पर अमल करने वाले बहुत ही कम रहेंगे, उस पर अमल करने वालों की जो तादाद है वो बहुत कम रहेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला एक मखलूक को लेकर के आएगा जो अव्वलीन और आखिरीन लोग, तमाम के तमाम लोग वहां मौजूद रहेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पर मैं थोड़ा बहस करना चाहता हूं। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला एक ऐसे मखलूक को लेकर के आएगा जब सारे के सारे लोग वहां मौजूद रहेंगे। अल्लाह तबारक ताला उसके सामने फरिश्तों को हुक्म देगा, क्या मेरे फरिश्तों तुम इसके सामने इसके गुनाहों के 99 रजिस्टर को फैला दो। वो इतना ज्यादा गुनाह किए रहेगा कि उनके गुनाहों की वजह से 99 रजिस्टर उसके गुनाहों की वजह से भरे हुए होंगे। उसके सामने 99 उन रजिस्टरों को फैला दिया जाएगा और इंसान की नजर जहां तक जाएगी वो उसको उस अपना रजिस्टर ही नजर आएगा। अल्लाह तबारक ताला बंदे की तरफ मुखातब होगा, फरमाएगा मेरे बंदे क्या तू इन गुनाहों का इनकार करता है। अल्लाह कहेगा अरे अल्लाह मैं इन गुनाहों का इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस बंदे से पूछेगा, अरे मेरे बंदे बता क्या मैंने जिन फरिश्तों को तेरे ऊपर लगाया था, जिन फरिश्तों को लिखने के लिए, तेरे बुराइयों को नोट करने के लिए, जिन फरिश्तों को तेरे ऊपर हमने मुकर्रर किया था, बता क्या उन फरिश्तों ने कहीं तेरे ऊपर जुल्म तो नहीं किया। वो कहेगा अल्लाह उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि मेरे बंदे बता क्या तुझे इन गुनाहों से बचने के लिए, इन बुराइयों से बचने के लिए, अजाब से बचने के लिए क्या तेरे पास कोई उज्र है, क्या तेरे पास कुछ बहाना है। अल्लाह कहेगा वो बंदा डर जाएगा, घबरा जाएगा, खौफ की वजह से वो कांप रहा होगा, कहेगा अल्लाह मेरे पास तो इन बुराइयों से, इन गुनाहों का ना तो मैं इनकार कर सकता हूं, ना तेरे फरिश्तों ने मेरे ऊपर जुल्म किया है और ना ही इस गुनाह से बचने के लिए मेरे पास कुछ उज्र है। तमाम गुनाहों को खुद इकरार करेगा। अल्लाह तबारक ताला कहेगा मेरे बंदे आज तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा। उसको एक मीज़ान के पास लेकर के जाएगा। अल्लाह तबारक ताला एक कार्ड को निकालेगा, एक रजिस्टर को निकालेगा, एक पर्ची को निकालेगा और कहेगा मेरे बंदे आज तेरी एक नेकी हमारे पास मौजूद है। वो बंदा कहेगा अरे अल्लाह एक तरफ 99 गुनाहों की रजिस्टर है, दूसरी तरफ एक नेकी है, ये कैसे इसका मुकाबला करेगी। अल्लाह तबारक ताला कहेगा नहीं है मेरे बंदे आज तुझ पर जुल्म नहीं होगा। वो जब अल्लाह तबारक ताला उस पर्ची को खोलेगा तो उसमें लिखा हुआ होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उस पर्ची के अंदर यह कलमा लिखा हुआ होगा, यानी उसने कलमे का इकरार किया होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक नहीं किया होगा, मज़ारों पे जाकर के, बाबाओं के पास जाकर के अपनी किस्मत को नहीं आजमाया होगा कि मेरी किस्मत में क्या हुआ, कि मेरी किस्मत में क्या है। मेरे भाइयों वो शिर्क के दलदल से अपने आप को बचाए हुए होगा। ऐसे लोगों के सामने अल्लाह तबारक ताला उस पर्ची को निकालेगा और उस आदमी से कहेगा, फरिश्तों को अपने हुक्म देगा कि तुम 99 के जो गुनाहों के जो रजिस्टर है उसको एक पलड़े में रख दो और ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो पर्ची है उसको एक पलड़े में रख दो। मेरे भाइयों जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो पलड़ा होगा वो भारी हो जाएगा और अल्लाह तबारक ताला उस नेकी के जरिए से, उस ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से, उस तौहीद के जरिए से इंसान के गुनाहों को अल्लाह तबारक ताला माफ कर देगा। मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि हम और आप अपने आप को शिर्क से बचाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जब हमने कलमे को पढ़ा है तो हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें, तकवा की जिंदगी को इख्तियार करें और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों को हमें करने का हुक्म दिया है वो काम हम करें। इसे आज क्या लोग बाबाओं के पास जाकर के अपनी किस्मत को आजमाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातु 40 लैलतन, कि जो लोग किसी मुजूनी के पास, किसी काहिन के पास जाकर के अपनी हथेली को दिखाते हैं और उसके जरिए से अपनी किस्मत को मालूम करते हैं तो ऐसे लोगों की नमाज को अल्लाह तबारक ताला 40 दिन के लिए रद्द कर देता है, 40 दिन के लिए कबूल नहीं करता। हजरात गिरामी, ये वो चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश किया।
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو جو میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اے اللہ تو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہماری خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔